बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में सैयद मुबशर रज़ा हाजिर हूँ। पाकिस्तान में आज 18 नवंबर 2016 है और आज हम जिस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो है जनाब मुरब्बी कादियानी मुरब्बी अंसर रज़ा साहब और उनके जो रेडियो के प्रोग्राम के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। रेडियो चैनल अहमदिया रेडियो के ऊपर कादियानी मुरब्बी अंसर रज़ा साहब सैटरडे को एक प्रोग्राम उन्होंने किया 12 नवंबर सैटरडे कनाडा टोरंटो अहमदिया रेडियो के ऊपर कादियानी मुरब्बी अंसर रज़ा साहब ने प्रोग्राम किया। उस हवाले से हमने कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करनी है। इस वीडियो का मकसद ये है कि अवाम को हक़ाइक़ से आगाही दी जाए और हक़ाइक़ बताए जाए, क्योंकि जब किसी चीज़ का फ़ैसला करना होता है तो एक तरफ़ा अगर बात सुनी जाए तो उस बात की सही तरीके से तस्दीक नहीं हो सकती कि जब तक दोनों तरफा फरीकैन की अच्छे तरीके से गुफ्तगू ना सुन ली जाए। कादियानी मुरब्बी अंसर रज़ा साहब ने अहमदिया रेडियो के ऊपर जो अभी इस हफ्ते प्रोग्राम किया है, इसके अंदर मुरब्बी साहब ने एक तो हमें बराह रास्त मुखातब किया है, इस हवाले से भी हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और दूसरा हमारा चूँकि कनाडा में हदायत रेडियो के ऊपर हमारा भी लेक्चर होता है हफ्तावार, तो उसको भी बराह रास्त इन्होंने टारगेट किया। तो इस हवाले से हम ये एक रिकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड किया जाए, और अभी आप फेसबुक के पेजेस के ऊपर इसको मुलाहजा कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला कल हदायत रेडियो के ऊपर पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 9:30 बजे इंशाअल्लाह हम लाइव होंगे। कोशिश ये की जाएगी कि इसी लेक्चर को उसके अंदर भी सुनाया जाए। कादियानी मुरब्बी अंसर रज़ा साहब जब गुफ्तगू करते हैं तो इंतहाई कमज़ोर किस्म की गुफ्तगू करते हैं। जब गुफ्तगू करते हैं तो अखलाकियात का दायरा जो है वो फलांग जाते हैं। कादियानी मुरब्बी अंसर रज़ा साहब जब गुफ्तगू करते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं हेट स्पीच, दिलों को दुखाने वाली गुफ्तगू, ऐसी गुफ्तगू करते हैं। ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिसमें फ़िरका वारियत होती है, जिसमें तासुब होता है, और बहुत इंसान जो है ना परेशान हो जाता है कि अंसर साहब ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। यहाँ हमारे सामने मुरब्बी अंसर रज़ा साहब का वो लेक्चर जो उन्होंने दिया, उसके कुछ इक़्तिबासात हम आपको सुनाना चाहते हैं ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सकें। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो हम गुफ्तगू आपको सुना रहे हैं, इसका अवलीन मकसद ये है कि हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाना, ताकि दोनों तरफा बात सुनी जाए तो फिर बात हकीकत में समझ में आती है कि दूसरे बंदे ने कौन सी बात की और पहले बंदे ने कौन सी बात की। अब नतीजा इससे ये अखज़ होता है। आइए हम आपको लिए चलते हैं अहमदिया रेडियो के उस प्रोग्राम की जानब जो कि मुरब्बी अंसर रज़ा साहब ने किया है। इसके अंदर ये तकरीबन जो मेरे पास लेक्चर है, इनका तकरीबन 1.25 घंटे का लेक्चर है। इसमें 46 मिनट पर हम सुनते हैं कि मुरब्बी अंसर रज़ा साहब क्या कहते हैं। इंतहाई तवज्जो से दोस्तों सुनिएगा
اور بعد میں اس کے اوپر ہم کلام کرتے ہیں 46 منٹ کے اوپر. لیول پلینگ گراؤنڈ ہے, آ جائے. ایگزیکٹلی ہاں, وہ کہتے ہیں جی ہم لکھیں تو تمہیں لکھ رہے ہیں, تم یہ اس کا جواب لکھو. ٹھیک. اور وہ کہتے ہیں وہ تاکیدیں کرتے ہیں کہ لکھو. میں تمہارے مذہب کے خلاف کتاب لکھی ہے. یہ پاکستان والا حال نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف دڑ کتابیں بھی لکھی جائیں, اخبارات میں آپ 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت بھی منائیں, ہمارے خلاف جو مرضی بکواس کرنی ہے وہ کریں. لیکن وہی بات ہے دوستو, آپ نے سن لیا کہ پاکستان کے اندر 7 ستمبر کو جتنی مرضی بکواس کرنی ہے کر لیں جماعت احمدیہ کے خلاف. جتنی بھی بکواس کرنی ہے آپ کر لیں جماعت احمدیہ کے خلاف. آگے ذرا دیکھتے ہیں ہم 51 منٹ کے اوپر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کہ 51 منٹ کے اوپر مربی صاحب نے کون سی بات کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کو ہم نے شامل کر لیا پروگرام میں, اور ہمارے ساتھ اب ایک دوسرے کالر بھی موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے ایوب صاحب کو. ایوب صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال انصر رضا صاحب سے نہیں, آپ سے ہے. سوال یہ ہے جی کہ ابھی آپ نے سب سے پہلے کہا کہ تمام لوگ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے سوال کریں, تو تہذیب کے دائرے میں. تہذیب اور تمیز جو ہے یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. اور ابھی انصر رضا صاحب نے کہا جی ہمارے خلاف بکواس کرتے ہیں, تو پہلے تو انصر رضا صاحب سے پوچھیں نا کہ یہ کون سی لینگویج ہے جو ریڈیو پہ بیٹھ کے وہ استعمال کر رہے ہیں, تو یہ بکواس. بہت شکریہ ایوب صاحب. آپ جی دوستو, آپ نے سن لیا کہ ایک تو ایک شخص کی غلطی کے اوپر نشاندہی کی گئی کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے اور بڑی سنگین غلطی کی. آپ لائیو آ کر مسلمانوں کو دلوں کو دکھا رہے ہیں, پاکستانیوں کے دلوں کو دکھا رہے ہیں, اور آپ کے متعلقہ جو بات کرتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں یہ بکواس کرتے ہیں. تو یہ اس قسم کی گالیاں اور اس قسم کی ہیٹ سپیچ آپ لائیو آ کے کر رہے ہیں, تو آپ ایسا نہ کیا کریں. ابھی ان کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کہ ریڈیو سے ان کی کال کو کاٹ دیا گیا. یہاں ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ احمدیہ ریڈیو کا ایک تورا یہ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کی کالوں کو اول تو لیتے نہیں, اور اگر لیتے ہیں تو کوئی اس قسم کا کوئی اعتراض کرتا ہے تو فوری طور پہ کال کو کاٹ دیا جاتا ہے. بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مربی انصر رضا صاحب واضح طور پہ اونچی آواز میں کہہ بھی دیا کرتے ہیں ان کی کال کاٹ دے, ان کی کال کاٹ دے, یہ بکواس کر رہے ہیں, ان کی کال کاٹ دے. جو احمدیہ ریڈیو کو مسلسل سنتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ مربی صاحب اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. جو بھی مہمان ان کے ہاں کال کرتا ہے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا. یہاں انہوں نے بکواس پہلے کہا کہ مسلمان بکواس کرتے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے جب کال کی گئی تو اس کے اوپر پھر انہوں نے تمسخر کیا اور کال کرنے والے کے اوپر بھی, اور اس کی کال کاٹ دی. آئیے دوستو یہاں ہم ایک مزے کی اور لطف والی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ احمدیوں کے نزدیک, مربی انصر رضا صاحب کے نزدیک یہ بکواس گالی ہرگز نہیں ہے. 53 منٹ کے اوپر یہ کون سی گفتگو کرتے ہیں وہ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس میرے دلائل کا جواب نہیں ہے جی, اس لیے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کو پکڑ کے اس کے اوپر اعتراض کرنا. ٹھیک ہے. تو بس وہی ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن جو لفظ بکواس ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے, اس میں کوئی گالی نہیں ہے. جو بھی چیز یہ اردو زبان کا لفظ ہے, لفظ بکواس, اور یہ کوئی گالی ہرگز نہیں ہے. یہاں میں مربی انصر رضا صاحب اور دیگر جماعت احمدیہ کے اراکین جو ہیں بشمول خلیفہ مرزا مسرور صاحب جو کہ جماعت احمدیہ کے لیڈر اور پیشوا ہیں موجودہ دور کے اندر, میں ان کو مخاطب ہوں کہ آیا یہ اگر گالی نہیں ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انصر رضا صاحب ہر ہفتے احمدیہ ریڈیو کے اوپر بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں, 2 گھنٹے بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہ مرزا مسرور صاحب ہر ہفتے لائیو بیٹھ کر MTA کے اوپر بکواس کرتے ہیں.
یہ الزامی ایک اعتراض ہم کر رہے ہیں، ناراض مت ہوئیے گا. میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، اگر یہ گالی نہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے پوری زندگی جو تحاریر لکھی ہیں وہ انہوں نے بکواسات لکھی ہیں. وہ جو لیکچر دیتے تھے وہ بکواس کرتے تھے. کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ یہاں دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے ایک جناب غلطی کی گئی اور اس غلطی پر متنبہ کیا گیا، تو بہتر تو یہ تھا کہ اس کو تسلیم کر لیا جاتا. جی آیا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن غلطی کو تسلیم نہیں کیا گیا، الٹا اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی اور اس کے اندر تعویل کر ڈالی کہ یہ گالی ہے ہی نہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. تو یہ مسلمان لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر اس کو اچھالتے ہیں. آئیے دوستو ہم اب لیے چلتے ہیں آپ کو اسی ویڈیو چینل، یہ جو ویڈیو تھی، یہ جو ان کا لیکچر ہوا ہے، اس کے یہاں جناب 1 گھنٹہ 38 منٹ کے اوپر 1 گھنٹہ 38 منٹ کے اوپر، چونکہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈائریکٹ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے آج ہم یہ لائیو ریکارڈنگ کروا رہے ہیں. یہ مربی انصر رضا صاحب کو جواب بھی ہے اور ہماری طرف سے قبول چیلنج بھی ہے. یہ ان کا سن لیں، 1 گھنٹہ 38 منٹ اور 17 سیکنڈ. تو اس کے اوپر آپ گفتگو سن لیں ذرا کیا کہتے ہیں. استعمال نہیں کیا، لیکن یہی کہہ دیا کہ وہ جھانسے میں آ گئے تھے سارے کے سارے، یعنی وہ پاگل تھے، بیوقوف تھے، نادان تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کچھ. نہ محمد صاحب بٹالوی کو قرآن کا علم تھا، نہ ثناء اللہ امرتسری کو تھا، نہ پیر میرلد شاہ صاحب کو تھا، نہ عطا اللہ شاہ بخاری کو تھا، کسی کو نہیں تھا. اور بھی بہت سے نام ہیں نا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا. آج یہ پیدا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہو سکتے، ضرور ہو سکتے ہیں. تو جو انہوں نے زور لگایا آپ اس سے زیادہ زور لگا کے دیکھ لیں، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. یعنی آپ آئیں، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کیا شعر ہے کہ ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. ٹھیک، آ جائیں آپ بھی. مطلب یہ کہ اس طرح رات کو پروگرام کرنے کا تو کوئی تک نہیں ہے. آپ کو کئی دفعہ بلایا ہے کہ اپنے علماء کو لے کر آئیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے علماء ہیں، اس کو سامنے لائیں، لاتے کیوں نہیں؟ آپ کے تو علماء لنڈن میں بیٹھ کے چیلنج کرتے ہیں، پھر کینیڈا آ کے چھپ کے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سہیل بابا صاحب ہوں یا کوئی دوسرے ہوں تو لائیں نا سامنے، تاکہ خودم خدا بات ہو، آمنے سامنے ہو، قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہو. قرآن ہم بھی پیش کرتے ہیں، قرآن آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم پیش کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کر کے فیصلہ کریں، ختم کریں بات کو. پتہ تو لگے نا لوگوں کی جو کنفیوژن ہے وہ تو دور ہو. ہم تو 15 سال سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں. تو اللہ کا شکر ہے کوئی تو پیدا ہوا ہے جس نے اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کے ایک چھلانگ ماری ہے اور ایک بڑک لگائی ہے کہ وہ تو سارے جھانسے میں آ گئے تھے جی، ان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا جی. تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، آف کورس بتائیں، ضرور بتائیں، ہم کسی کو بند نہیں کرتے. یہ وہ پاکستان تھوڑی ہے کہ جی وہ پھر وہی بات ہے کہ سنگ و خشت مقید اور ساگ آزاد، یہاں تو سارے کھلے ہیں نا جی. اس لیے آپ آئیں سامنے اور آپ جو بھی شرائط ہیں وہ طے کریں اور بات کریں. میں نے پچھلے دفعہ بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں میں کہ وہ ٹیم جو وہاں بیٹھی ہوتی ہے اس ریڈیو پروگرام میں، بلکہ وہ ایک مولوی نے میرے ایک پروگرام میں شاید 30 یا 31 اکتوبر کا پروگرام تھا، اس کے اوپر اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے یوٹیوب کے اوپر. اس کے میں نے جواب دیے ہیں اور کوشش کی ہے میں نے کہ اس کو لنک بھیج دوں، لیکن اس نے اپنے جو اس کا پیج ہے یوٹیوب کا، اس میں اس نے وہ جو ریمارکس یا کمنٹس ہیں وہی نہیں الاؤ کیے، ورنہ میں وہاں پہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ اتنا خوف کیوں ہے آپ کو؟ تو میں تو ہر وقت جواب دینے کو تیار ہوں، آپ سامنے آئیں لیکن عالم کو لے کر آئیں. اس لیے میں جو یہاں پہ لوگ اس وقت بات کرتے ہیں ان کو میں سختی سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ عالم نہیں ہیں. اعتراض وہ کرے گا جو عالم ہے. آپ سوال کریں اور سوال کا جواب لے لیں. مناظرہ کرنا آپ کا حق نہیں ہے اس لیے کہ آپ عالم نہیں ہیں نا. تو کشتی تو پہلوانوں میں ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں کہ راہ چلتے کسی کو پکڑ کے اس کو وہ نیچے زمین پہ گرا دی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لمحہ پا لے ٹا لیا، اور پھر اس میں نعرے مارنے شروع کر دیے میں جیت گیا میں جیت گیا. یہ کیا جیت ہوئی؟ تو بیچارے کو کشتی آتی نہیں بالکل کرنی، نہ اس کا جسم ہے نہ اس کے پاس فن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آپ ضرور لے کر آئیں جی. اب تو
کھلے دروازے کھلے بازو سے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. امین. جی دوستو، آپ نے سماعت کیا مربی انصر رضا صاحب کا لیکچر، جو کہ انہوں نے سیچرڈے 12 نومبر کو احمدیہ ریڈیو کے اوپر دیا، اور یہ ایک اقتباس تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس کے اوپر انہوں نے ہمارا ہدایت ریڈیو جس کے اوپر ہم لیکچر دیتے ہیں ڈائریکٹ اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ہمیں دعوت مکالمہ، مباحثہ اور مناظرہ دیا ہے. اور یہ اپنے کالرز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہم سے مباحثہ نہیں کر سکتے، مکالمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ لوگ عالم نہیں ہیں. کسی کو عالم کو لے کے ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ جو ہمیں کال کرتا ہے وہ آیا عالم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس قسم کا وہ کبر ان کے اندر پایا جاتا ہے، مربی صاحب کے اندر، اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا، بہت کچھ سمجھتے ہیں. تو اس قسم کی تکبر سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور تکبر تو اللہ کو زیبا ہے، تو اس قسم کے تکبر نہیں کرنے چاہیے. قادیانی مربی انصر رضا صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ رات کو پروگرام کرنے کا کیا ان کا کوئی تک بنتا ہے؟ تو مربی صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ جو آپ پروگرام کرتے ہیں وہ کیا دن کو کرتے ہیں؟ آپ تو آپ بھی تو رات کو ہی کرتے ہیں. تو اس کا جواب بھی ہمیں ضرور دیجیے گا. پھر آپ نے یہ کہا جی وہاں جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ان کو تو ہم کہتے ہیں سامنے آئیں آ کے بات کریں. تو یہاں میں دوستوں کو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے پروگرام کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کے اوپر میں نے عرض کیا تھا، ریڈیو کی بات نہیں کر رہا، کہ اس میں عرض کی تھی ہم نے کہ مربی انصر رضا صاحب کو کم و بیش کوئی 5 سال سے میں جانتا ہوں، اور پہلے ان کے ساتھ مکالمات ہوتے رہے فیس بک کے اوپر، تحریری مکالمات، پھر جناب مکالمات ہوتے رہے. ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ مربی انصر رضا صاحب نے مجھے وہاں فیس بک سے ایک سوال کے اوپر بلاک کر دیا، اور اس وقت ہماری آئی ڈی سچی بات نام کی آئی ڈی ہوتی تھی، جو کہ آج کل ہم نے اپنی فیس بک کے اوپر پروفائل کے اوپر وہ پکچر لگائی ہوئی ہے. تو یہی ہماری آئی ڈی ہوتی تھی، سچی بات نام کی آئی ڈی. تو آج کل ہم نے اپنی پروفائل کی پکچر تو وہی رکھی ہے، لیکن نام تبدیل کر لیا ہے مبشر حسین کے نام سے. تو مبشر حسین نام رکھنے کی وجہ یہ پیش آئی کہ پے در پے سچی بات نام کی آئیڈیاں لگ بھگ کوئی 250 کے لگ بھگ یہ آئی ڈیز بلاک ہوئیں. تو انتہائی پریشانی تھی کہ یہ اتنی آئی ڈیز بلاک ہو رہی ہیں، تو کیا کیا جائے. پھر ہمیں آئی ڈی جو ہے نا پھر رجسٹرڈ ہم نے کروائی فیس بک سے، تو وہ مبشر حسین کے نام سے رجسٹرڈ کروائی. تو الحمدللہ ابھی کوئی 2-2.5 سال ہو گیا کہ یہ آئی ڈی ہماری چل رہی ہے. یہاں عرض یہ ہے کہ مربی صاحب نے ہمیں فیس بک سے بلاک کر دیا. اس کے بعد جب ہم نے اسکائپ کے اوپر ان کو دعوت مکالمہ دی تو انہوں نے ہمیں اسکائپ کے اوپر بھی بلاک کر دیا. اس کے بعد جب واٹس ایپ ابھی آیا ہے تو نیا واٹس ایپ آیا، تو ہمیں مربی صاحب کا واٹس ایپ نمبر بھی ملا کہ یہ مربی انصر رضا صاحب کا واٹس ایپ نمبر ہے. ہم نے واٹس ایپ کے اوپر بھی اپنا تعارف پیش کیا اور ان کو دعوت مکالمہ دی، تو اسی وقت مربی انصر رضا صاحب نے ہمیں واٹس ایپ کے اوپر بھی بلاک کر دیا. بلکہ ہم نے اپنا جو ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے مکالمات کا، مناظروں کا، آڈیو قادیانی مکالمہ گروپ، اس کے اندر بھی ہم نے ان کو ایڈ کیا، تو وہاں سے بھی یہ لیفٹ ہو گئے اور یہ چل بسے. اب گزارش یہ ہے کہ مربی صاحب لائیو آ کر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ میں اس ساری چیز کا خود شاہد ہوں، اور میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ واللہ باللہ تاللہ یہ 3 قسمیں ہیں کہ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں یہ ساری کی ساری حق پر مبنی ہیں، ان کے اندر جھوٹ ملوث ہرگز نہیں ہے. مربی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی آئی ڈی کے اوپر جا کر کمنٹ کرنا چاہا، لنک بھیجنا چاہا، تو مجھے وہ رسائی حاصل نہیں ہوئی. تو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر چلے جائیں، وہاں آپ اس کے کمنٹ دیکھ لیں، تاریخیں دیکھ لیں کہ کس تاریخ کو کس نے کون سا کمنٹ کیا. کبھی بھی ہم نے کمنٹ کو بند نہیں کیا. ہم تو ڈبیٹر ہیں، اور ڈبیٹر تو اس طرح کے کام نہیں کرتے.
डिबेटर जो होता है, मुनाजिर होता है, वो इस किस्म का काम नहीं, वो खुला मंजर आम पे आता है, वो डरता झिझकता शर्माता हरगिज नहीं है, वो मंजर आम पर आकर अपने आप को खुले बंदों पेश करता है। कोई भी उसके साथ सवाल किया जाए वो जवाब देने के लिए उसको तैयार रहना पड़ता है। हम मुनाजिर हैं, हम इस तरह के काम हरगिज नहीं करते। तो ये है कि ना ही तो हमने आपको ब्लॉक किया, ना ही हमने कोई कमेंट वगैरह ब्लॉक किए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपने बिल्कुल झूठ बोला है। और इसको सारे दोस्त जाके देख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री महफूज रहती है, तो थोड़ा बहुत भी समझ बूझ वाला उसको अच्छे तरीके से देख सकता है कि क्या मामला हुआ है। ये बात हो गई मुरब्बी साहब ने जो गुफ्तगू की और हमें चैलेंज किया मुनाजरे का। मुरब्बी साहब, मैं आपके चैलेंज को कबूल करता हूं, और मैं पहले भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको मुनाजरे की दावत, ये हाल ही में हफ्ता हो गया तकरीबन, हमारी 2-3 वीडियोज़ अपलोड हुई हैं और आपने भी मेरे बारे में अपलोड की हैं, और ये जवाब दर जवाब का सिलसिला एक जारी है हमारा। तो उसके अंदर भी मैंने आपको जनाब चैलेंज दिया भी है और आपके चैलेंज को कबूल भी किया है। रही बात जहाँ तक ये कि जनाब हम यहाँ शराइत मुनाजरा तय कर लें, आए शराइत मुनाजरा तय कर लें तो उसके बाद फिर स्काइप के ऊपर आके या मुनाजरा करते हैं, तो इस तरह नहीं होगा मुरब्बी साहब। हम आपको दावत दे रहे हैं कि अभी जिस तरीके से हम अभी लाइव लोग सुन रहे हैं और हम लाइव गुफ्तगू कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा मुनाजरा होगा। और शराइत मुनाजरा भी अव्वल से आखिर तक तमाम की तमाम गुफ्तगू हमारी लाइव होनी चाहिए। हम आपको मुकालमे की दावत देते हैं, आइए शराइत मुनाजरा भी लाइव आकर तय कीजिए, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि हमारे दोनों के मबैन क्या गुफ्तगू हुई और नतीजा अखज़ करने में हमारी अवाम को आसानी रहे। मुसलमान क्या बात कहते हैं, कादियानी क्या बात कहते हैं, तो ये तमाम मामलात अवाम के सामने होने चाहिए और हकायक बिल्कुल सामने आने चाहिए। आपने हमें जो है ना मुनाजरे की दावत क्या देनी है मुरब्बी साहब? हम तो आपको जो है ना अरसा 5 साल से तो मैं बजाते खुद आपको मुनाजरों की दावत देता आ रहा हूं, लेकिन आप हमें हर जगह से बुला किए जाते हैं। ऊपर से ये कि MTA का जो आपका चैनल है जिसमें आप सवालात के जवाब देते हैं आप लोग, वहाँ भी मैं सवालात किया करता था और आज भी वो सवालात ऑन द रिकॉर्ड हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर भी मेरी वॉइस मौजूद है और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और हमारे फेसबुक के पेजेस के ऊपर भी वो तमाम रिकॉर्ड मौजूद है कि मैं सवाल किया करता था। लेकिन पे दर पे जब 2-3 हफ्ते हमने सवालात किए तो आप लोगों ने हमारी कॉल को ही लेना बंद कर दिया, आपने हमें ब्लॉक कर दिया, आपने अपने प्रोग्राम से हमें ब्लॉक कर दिया, आपने हमारी कॉलों को ब्लॉक कर दिया, कॉल आप हमारी लेते ही नहीं। एक दो दोस्त ने हमें कहा कि आप कोई नंबर और लेकर वहां से गुफ्तगू करें तो हो सकता है, और अपना नाम भी कोई और कलमी नाम रख लें तो वो बताइएगा। तो हमें ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं। हम जो है ना मुबशर हुसैन है या मुबशर शाह हैं तो वो ही रहेंगे, हमें बदलने की ज़रूरत नहीं। हम चोर नहीं हैं, हम झूठे नहीं हैं, हमें अपना आप बदलने की ज़रूरत नहीं। हम जो हैं बिल्कुल वैसे ही हैं और वैसे ही हम अपने आप को पेश करते हैं और हमें नंबर की भी तब्दीली की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। मुरब्बी अंसर रज़ा समेत दीगर मुरब्बियान और जमात अहमदिया के अरकान और खसूसन बिलखसूस मिर्ज़ा मसरूर साहब को हम दावते मुकालमा देते हैं कि आइए मुकालमात के प्लेटफार्म पे आइए और हमारे सामने आकर आप मुकालमात कीजिए। ये मुबाहसात से मुकालमात से ही उलझे हुए मामलात हल होते हैं, लड़ाई झगड़े से या गाली गलोच से ये मामलात हल नहीं होते। जिस तरीके से मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने बहुत ज़्यादा गाली दी और हर अपने ना मानने वालों को वो गालियां दिया करते थे, तो गाली गलोच से मामलात हल नहीं होते, मज़ीद भड़कते हैं और ख़राबी आती है। आज भी देखने में आया है कि मुरब्बी अंसर रज़ा साहब की तरह दीगर और भी मुरब्बी गालियां देते हैं, तो ये गालियों से इस तरह नहीं होता। और दूसरी बात यह कि जब आप लोग लाइव आते हैं तो लाइव आके इस किस्म की लच्छड़ किस्म की
اور گفتگو کریں گے، ہیٹ سپیچ کریں گے تو آپ کے مذہب کا تاثر اچھا نہیں جائے گا۔ ایک طرف تو آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نون، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ اوپر سے آپ کا قول کچھ اور ہے، آپ کا فعل کچھ اور ہے، آپ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، آپ کا نعرہ کچھ اور ہے لیکن آپ کی عملی طور پہ اس کا کردار کچھ اور ہے۔ اس کا جناب کچھ مظاہرہ جو ہے نا ابھی ہم نے کروایا اور اس کو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے۔ اور اکثر ہم اپنے پروگرامز کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ جماعت احمدیہ کے نبی اور رسول ہیں، جماعت احمدیہ جن کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں، تو ان کی تحاریر بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہی رہتے ہیں، جس میں مرزا صاحب نے ساری دنیا کو گالیاں دی ہیں، اپنے نام ماننے والے ہر ایک کو گالیاں دیتے ہیں، بڑی بڑی گالیاں، ذریت البغایا، کنجری کے بچوں، رنڈی کے بچوں، خنزیروں، کتوں، کمینوں، اس قسم کی بڑی بڑی گالیاں مرزا صاحب دیتے ہیں۔ اور اتنا وقت نہیں کہ وہ میں پیش کروں، تو یہ مشہور چیزیں ہیں ساری، اور باہوالا ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر دوستو میں آپ کو لیے چلتا ہوں مربی انصر رضا صاحب کے اسی پروگرام کی جانب۔ اس کے اندر مربی صاحب نے کہا کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی فقہ کا علم میرے پاس نہیں ہے، فقہ کا علم میرے پاس نہیں ہے، میں کوئی عالم نہیں۔ یہ میں ایک چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ 52 منٹ کے اوپر ہم چلتے، مربی صاحب کیا کہتے ہیں۔ تو وہ ہمارے موضوع سے تو جی وہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے اس کا، اور چونکہ فقہ کا سوال ہے جی تو فقہ کا تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ جی یہ تو فقہ کا سوال تھا جو دوست نے کیا تھا، تو فقہ کا تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا، یہ کہنا ہے مربی انصر رضا صاحب کا۔ یہاں میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا عالم دین، عالم دین، یہ بندہ عالم دین ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دین کا علم جاننے والا، دین کا علم جس کے پاس ہے، جس کے پاس دین کا علم ہے اس کو کہتے ہیں، جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے اس کو کہتے ہیں عالم دین، اور اسی عالم دین کو کہتے ہیں فقہی، 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 مطلب یہ کہ دین کے علم کو لینے والا، دین کے علم کو اخذ کرنے والا، دین کا علم رکھنے والا، جس کے پاس دین کا علم ہے اس کو فقی کہتے ہیں، فقہی کہتے ہیں، اسی کو عالم دین کہتے ہیں۔ علماء اکرام نے جو عالم دین کی صحیح تعریف کی ہے وہ یہی ہے کہ جو فقہ کا علم جانتا ہے اس کو عالم دین کہتے ہیں۔ آج کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی مبلغین ہیں یا مناظرین ہیں یا ڈیبیٹرز ہیں یا مورخین ہیں، تاریخ وغیرہ بیان کرنے والے، تو ان کو بھی لوگ اٹھ کر عالم دین کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ عالم دین کی تعریف یہ ہے کہ جس کو فقہ کا علم ہے، جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، مسائل فقہیہ اس کو آتے ہوں، اس کو عالم دین کہتے ہیں۔ اور یہ والی بات کئی کتب کے اندر لکھی ہوئی ہے جنہوں نے بھی عالم کی تعریف کی ہے، عالم دین کی جن علماء نے تعریف کی ہے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ عالم دین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس فقہ کا علم ہے۔ مربی انصر رضا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو فقہ تو مجھے آتی نہیں ہے۔ جب فقہ آتی نہیں ہے تو فقہ کیا تھی؟ فقہ تھی قرآن اور حدیث کا علم، قرآن اور حدیث کے علم کو ہی فقہ کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مربی انصر رضا صاحب کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے۔ جب مربی انصر رضا صاحب کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ مربی صاحب یہ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں؟ وہ بتانا پسند کریں گے کہ قرآن تو حدیث کا تو علم ہے نہیں، خود یہ اقرار کر رہے ہیں، بلکہ یہی اقرار مربی انصر رضا صاحب نے ابھی جو یوٹیوب کے اوپر 2 دن قبل انہوں نے میرے بارے میں جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں بھی یہ اقرار کیا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، میرے پاس فقہ کا علم نہیں ہے۔ اس چیز کا اقرار اس کے اندر بھی کیا ہے، اس کو بھی دوست سن سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا۔
जब आप आलिम नहीं हैं, जब आपके पास फिक्का का इल्म नहीं है, जब कुरान और हदीस का आपके पास इल्म नहीं है, तो फिर किस चीज की तबलीग करते हैं आप टीवी के ऊपर आते हैं, आप रेडियो के ऊपर आते हैं, आप अपने मुनाजरों की दावत देते हैं लोगों को, आइए हमारे मजहब के बारे गुफ्तगू कीजिए, तो किस किस्म के फिर दलाइल आप देते हैं? ये मेरा एक सवाल है। यहाँ पे मैं एक बात ये भी करना चाहूँगा कि मुरब्बी अंसर रजा साहब दौरे हाज़र के एक मुतकल्लिम और जनाब तक़ाबले ध्यान के माहिर जनाब डॉक्टर नाइक साहब जो कि मुनाजरे करते हैं, उनके बारे में जब गुफ्तगू चली तो ये उनको कहते हैं ये तो आलिम थोड़ी हैं, ये तो आलिम नहीं है। ये मैं गुफ्तगू थोड़ी सी सुनाना चाहता हूँ। 1 घंटा 24 सेकंड के ऊपर, 1 घंटा 24 सेकंड के ऊपर क्या कहते हैं ये सुन लें। ठीक है, चलिए रेडियो अहमदिया पे सामीन हम आपके सवालात अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। आज जावेद साहिब से पहला सवाल लेंगे। जावेद साहिब को रेडियो अहमदिया में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक जावेद भाई, आप ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। तो साहब के लिए सवाल है। जी जी। तो साहब ने ये बताया है कि क्या कहते हैं, मैं तेरी तबलीग को पूरी दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा जी, ये कहा है। तो नहीं दोस्तों, ये थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। 1 घंटा 23 सेकंड 23 मिनट के ऊपर, 1 घंटा 23 मिनट के ऊपर हमें जाना पड़ेगा, तो वहां से फिर ये बात शुरू होती है, तो उसको जरा देख लेते हैं। खास तौर पे आज के ज़माने के उलमा जिनके आपने नाम लिए हैं जी, अब 2 तो फौत हो गए बेचारे, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे, मदूदी साहब और डॉक्टर इसरार अहमद साहब। और डॉक्टर इसरार अहमद साहब तो मुझे वैसे भी अच्छे लगते हैं, मैंने काफ़ी बातें उनसे सीखी भी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक तो बिल्कुल फजूल आदमी है। उसकी सिर्फ हार्ड ड्राइव जो है ना, वो थोड़ी सी जो है वो रैम वो थोड़ी सी मजबूत है कि धड़ वो बोलता रहता है, उसके पीछे से एक्सेस होती है उसकी, वरना आलम शालम कोई नहीं है वो। ठीक है, ठीक जी। ये कहना है मुरब्बी अंसर रजा साहब का कि वो बस धड़ाधड़ बोलता रहता है, बोलने की उसको काफ़ी प्रैक्टिस है ये डॉक्टर नाइक साहब को, तो वो बस बोलता रहता है और वो आलम शालम को नहीं है, वो फजूल आदमी है, वो आलम शालम को नहीं है, वो फजूल आदमी है। ये कहना था मुरब्बी अंसर रजा साहब का। डॉक्टर नाइक साहब से सारी दुनिया वाकिफ़ है, वो कितने डिबेटर हैं और वो अपने मज़हब के एक आलिम है और दुनिया उनको उनके मज़हब का आलिम तस्वुर करती है, ये सारी दुनिया जानती है। गुजारिश ये है कि ये उनको आलिम तस्लीम करने के ऊपर रजामंद है ही नहीं और अपने लिए ये कहते हैं कि मैं खुद आलिम नहीं। और ख़ुद मुरब्बी साहब का जनाब फेल ये है कि लोगों को मुनाजरों के चैलेंज बहुत देते हैं, वो भी मुनाजरा मेरे साथ करे, वो भी कर ले, वो भी आ जाए, उसको भी ले आओ तो उसको भी ले आओ। एक कॉलर ने जब कॉल की तो उसके ऊपर मुरब्बी साहब ने मज़ीद गुफ्तगू की और 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा 40 मिनट के ऊपर हम लिए चलते हैं आपको और गुफ्तगू सुनाना चाहते हैं, और ये क्या कहते हैं वो ज़रा सुन लीजिएगा। देने को तैयार हूँ, आप सामने आए लेकिन आलम को लेकर आए। इसलिए मैं जो यहाँ पे लोग इस वक्त बात करते हैं उनको मैं सख्ती से ये कहता हूँ कि आप इतराज़ नहीं कर सकते इसलिए कि आप आलम नहीं हैं। इतराज़ वो करेगा जो आलम है। आप सवाल करें और सवाल का जवाब ले लें। मुनाजरा करना आपका हक नहीं है इसलिए कि आप आलम नहीं है ना। तो कुश्ती तो पहलवानों में होती है ना, ये तो नहीं कि राह चलते किसी को पकड़ के उसको वो नीचे ज़मीन पे गिरा दी, जिसको पंजाबी में कहते हैं लम्मा पा लिया, टा लिया, और फिर उसमें नारे मारने शुरू कर दिए, मैं जीत गया। ये क्या जीत हुई? तो बेचारे को कुश्ती आती नहीं बिल्कुल करनी, ना उसका जिस्म है, ना उसके पास फन है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आप ज़रूर लेकर आएँ जी। अब तो खुले दरवाजे खुले बाजू से आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी दोस्तों, पहली बात तो यहाँ थोड़ी सी गलती दुरुस्त करवा दूँ। मुरब्बी साहब की गलतियाँ मैं अक्सर दुरुस्त कराता हूँ और ये मुरब्बी साहब मेरे ऊपर ही जो है ना बरहम हो जाते हैं। और पिछली मरतबा भी कुरान पाक की भी एक गलती मैंने ये 2-3 दिन कबल दुरुस्त करवाई, तो मुरब्बी साहब ने उस गलती को भी छुपाने के लिए ये कह दिया कि मैंने ये जल्दी से मेरे मुंह से निकल गया था। तो जब भी इनको गलती की तरफ निशानदेही की जाती है या तो उस बंदे के ऊपर बरस पड़ते हैं या फिर ये है कि उसकी तावीलें करनी शुरू कर देते हैं।
تو यहाँ भी मैं कह दूँ कि बार बार ये आलम 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 कह रहे हैं। आलम दुनिया को कहते हैं, दुनिया को आलम कहते हैं। तो आलिम है, लाम के नीचे जेर आएगी, ये इसमें फ़ाइल का सीगा है आलिम। तो आलिम कहते हैं, उर्दू का ये है, ये नहीं, मैं अरबी नहीं आपको बता रहा, उर्दू के अंदर भी आलिम ही कहते हैं। आलम दुनिया को कहते हैं, उर्दू के अंदर आलम दुनिया को कहते हैं। तो यहाँ एक तो ये कि एक गलती दुरुस्त होगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ ये देखें, ये वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि मेरे सामने किसी आलिम को लेके आओ, आलिम ले आओ मेरे सामने, उसके साथ मैं गुफ्तगू करूँगा। खुद कहते हैं मैं आलिम नहीं हूँ, खुद कहते हैं मुझे फ़िक़्ह आती नहीं है, और दावा ये है जनाब, और डिमांड ये है कि मेरे सामने अगर किसी को लेके ना, वो आलिम होना चाहिए। किसी बड़े को लेके आओ, बड़े को लेके आओ, फलां को लेके आओ, फलां को लेके आओ। तो ये मुरब्बी अंसर रज़ा साहब कहते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुरब्बी साहब उलमा को तो बुलाते हैं कि आए मेरे साथ गुफ्तगू करें, और साथ ये भी कहते हैं कि उलमा तो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक हैं। 1 घंटा 41 मिनट के ऊपर ये कौन सी बात कर रहे हैं उसको ज़रा आप देख लें। 1 घंटा 41 मिनट। जो उलमा हैं ये लोगों को नेकी की बातों की तरफ क्यों नहीं लेकर आते, उनको हराम खाने से मना क्यों नहीं करते? तो ये तो कुरान करीम में लिखा है। बाकी आपको कुरान से इस्तिंबात के 4 तरीके नहीं मालूम। कुरान करीम से इस्तिंबात के इसलिए आप ज़रूर लेकर आएँ जी। अब तो खुले दरवाजे, खुले बाजू से आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। मीन साहब कहते हैं कि कोई ऐसी आयत बताएं। तो मैंने बताया तो है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो उलमा हैं इनके वो गधे हैं जिनके ऊपर किताबें रखी गई हैं। ठीक है। उसका मतलब है कि वही लोगों को गुमराह करते हैं ना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना कि उनके जो उलमा हैं वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। जी, उनके उलमा जो हैं आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, और गधे हैं उलमा जिनके ऊपर किताबें लादी गई हैं। ये कहना है मुरब्बी अंसर रज़ा साहब का, और उन्हीं उलमा को ये मुखातब भी कर रहे हैं कि आइए मेरे साथ मुकालमा कीजिए, मुनाजरा कीजिए। एक तरफ तो ये वाली बातें करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अव्वल तो इन्होंने जिस हदीस की तरफ इशारा किया है कि उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक है, ये एक मौजू रवायत है, मन गढ़त है, और बाज़ उलमा ने इसको ज़ईफ़ भी कहा है, लेकिन ये काबिल कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। तो उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक, ये बहुत ज़्यादा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब ने भी इसको बहुत ज़्यादा पेश किया। जो आलिम दीन भी मिर्ज़ा साहब को नहीं मानता था, जो उनके दावे को तस्लीम नहीं करता था, तो मिर्ज़ा साहब ने ये झूठी रवायत अपनी किताबों के अंदर पेश कर के उनको जो है ना जलील करने की कोशिश की। इसी तरीके से मिर्ज़ा साहब की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए जमात अहमदिया के अफराद और मुरब्बी साहिबान इसको बहुत ज़्यादा पेश करते हैं। ये ज़ईफ़ और मौजू रवायत है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। बिलफर्द इस हदीस को हम सही मान भी लें और काबिल कबूल मान भी लें, तो सवाल ये पैदा होता है कि जमात अहमदिया के पास आलिम लोग नहीं हैं। क्या जमात अहमदिया का इल्म रखने वाले लोग जमात अहमदिया के पास नहीं हैं? आया मिर्ज़ा मसरूर साहब जो हैं, क्या वो आलिम नहीं है? क्या आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को आलिम समझते हैं कि नहीं? जितने भी आपके खुलफा गुजरे हैं, हकीम नूरुद्दीन साहब हैं, बशीरुद्दीन महमूद साहब है, मिर्ज़ा नासर साहब है, मिर्ज़ा ताहिर साहब है, आया आप इनको उलमा समझते थे कि नहीं समझते थे? फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जितने भी MTA के ऊपर आके गुफ्तगू करते हैं उनको आप आलिम समझते हैं कि नहीं समझते? ये मुबशर काहलू साहब हैं जिनको आप अपना मुफ्ती तस्लीम करते हैं, मुफ्ती ये सिलसिला कहते हैं, रबुआ पाकिस्तान में ये बैठे हुए हैं, इनको आप अपना आलिम समझते हैं कि नहीं? अगर तो आप इनको अपना आलिम समझते हैं तो फिर ये भी हमें बताइएगा कि ये भी बदतरीन मखलूक हैं कि नहीं?
آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں کہ نہیں؟ یہ اس کا جواب آپ کو یہی دینا پڑے گا کہ نہیں، یہ ہیں تو عالم، لیکن اس بدترین مخلوق سے مراد علماء سو ہیں، وہ علماء کہ جن کے پاس علم تو ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو علماء سو، جب آپ یہ علماء سو کی بات کریں گے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتے، کہ قرآن اور حدیث نے تو کہا تھا کہ زنا نہ کرو لیکن وہ زنا کرتے ہیں، قرآن اور حدیث نے تو کہا تھا شراب نہ پیو لیکن وہ شراب پیتے ہیں۔ لیکن ہم آج کل کے جو ہمارے علماء ہیں، مسلمانوں کے جو علماء ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ وہ اس قسم کی خرافات کرتے ہوں۔ ہاں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی جناب ثواب دید پر ہے، وہ خود اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دے گا، لیکن مجموعی طور پہ جو ایک ہمیں چیز نظر آتی ہے، علماء کرام بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، اور وہ اپنے جو علم کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ظاہر اور باطن ایک نظر آتا ہے، دلوں کے بے تو اللہ جانتا ہے۔ دوسری بات، دلوں کے اوپر ہمیں فتویٰ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور دلوں کے بید اللہ جانتا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تو اس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہے، قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ شراب نہ پیو، تو یہ ایک عالم شراب پیتا ہے تو اس کو علماء عالم سو کہتے ہیں، تو یہ تو پھر مرزا صاحب بھی کیا کرتے تھے، مرزا صاحب بھی شراب نوشی کیا کرتے، ٹونک وائن بڑے شوق سے پیتے تھے، پورٹ وائن مرزا صاحب پیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علماء سو ان کو کہتے ہیں کہ جو زنا، اللہ نے کہا کہ زنا نہ کرو، لیکن وہ عالم جو زنا کرتا ہے تو وہ عالم سو ہے، وہ علماء سو کی فہرست کے اندر شامل ہے، تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ مرزا صاحب بھی زنا کرتے تھے، اور خود انہوں نے اپنی ایک کتاب، ایک اخبار کے اندر بھی اس قسم کا ہمیں ملتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کبھی کبھی زنا کر لیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، ایک بات یہ بھی مشہور ہے، اور ایک بات یہ مشہور ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کہاں تک یہ سچی ہے یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایک مشہور ہے یہ بات کہ بشیر الدین محمود صاحب جو کہ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ ہیں اور مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، یہ ایک بات مشہور ہے۔ اور یوٹیوب کے اوپر بھی یہ ایک سابقہ قادیانی نو مسلم انہوں نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ یہ کافی کتابوں کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر تو زنا کرنے والا ہی بھائی اس کو آپ علماء سو کی فہرست میں شامل کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہے، یہ خنزیر ہیں، تو آپ مجھے یہ بتا دیں، اگر اس حدیث کو ہم صحیح سمجھ لیں تو مرزا صاحب کو آپ کیا کہیں گے، خلفاء کو کیا کہیں گے، اور جو یہ جتنے بھی ایم ٹی اے کے اوپر یا ریڈیو وغیرہ کے اوپر آتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس کے بعد یہ میں ایک عرض یہاں یہ کرنا چاہوں گا کہ جناب من مربی انصر رضا صاحب کچھ اصول ہمیں بتاتے ہیں، یہ 1 گھنٹہ 41 منٹ کے اوپر 1 گھنٹہ 41 منٹ کے اوپر یہ ابھی جو گفتگو شروع ہوئی تھی جس پہ میں نے سٹاپ کیا ہے، تو یہاں ان کی ذرا گفتگو سنیے گا، یہاں دلالت کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جو علماء ہیں یہ لوگوں کو نیکی کی باتوں کی طرف کیوں نہیں لے کر آتے، ان کو حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ تو قرآن کریم میں لکھا ہے۔ باقی آپ کو قرآن سے استنباط کے 4 طریقے نہیں معلوم۔ قرآن کریم سے استنباط کے 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں عبارت النص، یعنی جو میں بات کر رہا ہوں وہ انہی الفاظ میں، اسی عبارت میں موجود ہے۔ جی۔ دوسری چیز ہے دلالت النص، یعنی اس کی دلیل نکلتی ہے اس سے۔ تیسری چیز ہے اشارت النص، یعنی اشارتاً اس میں وہ بات کی گئی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے اقتضاء النص، یعنی اس کی مرضی اسے جو ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے نہیں بنایا اصول، یہ قدیم سے ہے۔ جی دوستو، آپ نے سن لیا کہ دلالت کی جو اقسام معروفہ ہیں، مشہورہ ہیں، ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص
وغیرہ انہوں نے جو اصول فقہ کی مشہور ٹرمز ہیں اور منطق کے اندر بھی یہ استعمال ہوتی ہیں، تو اس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ میرا صرف مربی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ اصول نہ ہی تو قرآن ہے تو نہ ہی حدیث ہے، نہ ہی قرآن ہے اور نہ ہی حدیث ہے۔ یہ اصول جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بنائے گئے، اور یہ معاون ہیں، یہ اصول، یہ ضابطے اور قاعدے، اور ان کے ذریعے قرآن اور حدیث کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ آپ نے ابھی خود کہا کہ قرآن کو سمجھنے کا یہ اصول نہیں پتہ آپ کو، یہ آپ نے اپنی اس گفتگو کے اندر کہا کہ یہ قرآن کو سمجھنے کے اصول ہیں۔ میرا مربی صاحب سے صرف اتنا کہنا ہے کہ کیا آپ نے کوئی یہ قرآن کے صرف یہ 4 ہی اصول آپ کو پتہ ہیں، یا کوئی اور بھی اصول آپ کو آتے ہیں یا ان کو یقین رکھتے ہیں؟ یہ میرا ایک سوال ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے دیگر جو اصول و ضوابط علماء کرام نے وضع کیے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، یا صرف ان 4 کو ہی مانتے ہیں؟ کیونکہ ان 4 کو استعمال کر کے آپ اپنے مقاصد تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان 4 کو آپ صرف اصول تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن ان سب کو آپ چھوڑتے نظر آتے ہیں اپنے مکالمات کے اندر، صرف ان 4 کو آپ پیش کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ مربی انصر رضا صاحب سے ہمارا پوچھنا ہے، ہمارا ان کو کہنا ہے کہ آیا صرف آپ اصول فقہ کے ان 4 اصولوں کو ہی مانتے ہیں، منطق کے صرف آپ ان 4 اصولوں کو ہی مانتے ہیں، اصول تفسیر کے ان 4 اصولوں کو ہی مانتے ہیں، اصول حدیث کے کیا ان 4 اصولوں کو ہی مانتے ہیں؟ یہ جو اصول کی کتابیں ہیں، اصول تفسیر پر لکھی گئیں، اصول حدیث پر لکھی گئیں، یا جناب یہ اصول مناظرہ طے ہوئے، اصول مکالمہ طے ہوئے، علم کلام کی جو کتب ہیں، منطق کی جو کتب ہیں، اصول فقہ کی جو کتب ہے، یہ تمام علوم ہیں، آیا ان علوم کو بھی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہی تمام قوانین تھے، اصول و ضوابط تھے جو کہ جن کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں کسی مسئلے تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ ہم اگر قرآن کو دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو مسائل کا استنباط کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ علماء کا کام ہوتا ہے، اور علماء کرام انہی علوم کو بروئے کار لا کر مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ مربی انصر رضا صاحب اگر جناب آپ بتانا پسند کریں، یہ ریکارڈ پر رہے گی یہ بات، اور یہ ہمارا سوال قائم رہے گا، اور یہ بات آپ نے اپنے پروگرام میں یہ تسلیم کی ہے کہ آیا یہ 4 اصول جو ہیں یہ قرآن کو سمجھنے کے اصول ہیں، یہ 4 اصول قرآن کو سمجھنے کے اصول ہیں۔ ہمارا یہاں یہ کہنا ہے کہ کیا آپ صرف قرآن کو سمجھنے کے ان 4 اصولوں کو ہی مانتے ہیں، یا دیگر اصول کی جو کتابیں ہیں یا اصول کے جو فنون ہیں ان کو بھی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ دوستو، یہاں یہ چیدہ کچھ باتیں یہاں عرض ہم نے کر دی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک بات یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم کتاب لکھ رہے ہیں قندیل صداقت، جو احمدیوں کی، مرزائیوں کی، قادیانیوں کی جو کتاب ہے قندیل صداقت، اس کا مواقبہ ہم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بالکل اینڈ پہ پہنچی ہے، سمجھنے کے چند حوالے اکا دکا، تو وہ ان قریب انشاءاللہ منظر عام پہ بھی لائیں گے ہم، اللہ کرے وہ چھپ جائے۔ اچھا، گزارش یہاں یہ ہے کہ اس کے اندر بھی یہ جو علماء کرام کی طرف اشارہ کر کے اس کتاب کے اندر اور ان کی کتابوں سے اقتباسات لے کر ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا، اور جماعت احمدیہ کے جو میجر عقائد ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے، اور علماء اسلاف اور جناب مفسرین، محدثین، جتنے بھی ان کے اقتباسات اکٹھے کر کے اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے۔ وہاں سے وفات مسیح کو ثابت کیا گیا ہے، اجرائے نبوت کو ثابت کیا گیا ہے، اور دیگر بھی جو احمدیوں کے عقائد و نظریات ہیں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے بھی اسی طرز کی، بالکل اسی طرز کی کتاب ہم ترتیب دے رہے ہیں، وہ عنقریب آ رہی ہے، اور اس کے اندر بھی ان سب چیزوں کے مفصل جواب ہوں گے۔ یہاں انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر ایک بہتان بھی لگایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آئیں گے، یہ انہوں نے باقاعدہ تسلیم کی ہے، جب آئیں گے تو وہ مسلمانوں کو کہیں گے
मुसलमानों को ये कहेंगे कि तुम दज्जाल से लड़ते क्यों नहीं, दज्जाल से लड़ते क्यों नहीं, तो मुसलमान कहेंगे ये तो जिन्न है, दज्जाल तो जिन्न है, हम नहीं से। तो मुरब्बी साहब से पहले तो ये पूछना है हमें कि चलें आप भी तो मान गए ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अभी आना है, अभी आए नहीं। दूसरी बात ये भी पूछनी है कि ये आपने कहाँ पे पढ़ ली है, कुरान में पढ़ा है कि हदीस में पढ़ा है, किस जगह पे आपने पढ़ा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कहेंगे दज्जाल से लड़ो, वो मुसलमान आगे से कहें ये तो जिन्न है, हमने इससे लड़ना नहीं है। ये भी आप हमें वक़्त निकाल कर ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपने जनाब एक अहमदी दोस्त ने यहाँ पे आपको सवाल किया, और सवाल ये था, उसका बहुत जामे सवाल था। सवाल ये था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब आए हैं और आके कहते हैं मैं नबी हूँ और रसूल हूँ, लेकिन ये है कि ईसा इब्ने मरियम ने तो आना था कौम की तरबियत करने के लिए, इस्लाह करने के लिए, और उनके हाथ के ऊपर सब लोगों ने ईमान लेके आना था, मुसलमान हो जाना था, लेकिन ना ही तो ये तब्दीली मिर्ज़ा साहब के दौर में आई, तो ना ही अब आई है, बल्कि ये ज़्यादा जो है ना वो माहौल ख़राब हुआ है। लोग पहले से ज़्यादा जो है ना वो ईसाइयत की तरफ गामजन है, ईसाइयत ज़्यादा अपनी तबलीग फैला रही है। तो ईसाइयत का जनाब कला कमा इन्होंने किया नहीं, हिंदुओं का, मुशरिकों का तो कला कमा हुआ नहीं, ये बातल नज़रियात जो थे इनका कला कमा तो हुआ नहीं। तो ये फिर आया जब आप लोगों का ये कहना है कि जब हालात ख़राब हो गए थे, इस्लाम दुनिया से उठ गया था, यहाँ कुफ्र व शिरक था, तो इस वजह से ज़रूरत थी एक नबी की, तो अल्लाह ने एक नबी को भेजा, उसका नाम था मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। तो अगर उस वक़्त ज़रूरत थी तो उस अहमदी दोस्त ने ये सवाल किया कि क्या इस दौर के अंदर भी ज़रूरत है कि नहीं। अभी भी हम देखते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और फुहाशी, उरियानी और दिन ब दिन ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो मिर्ज़ा साहब के दौर के अंदर तो ये चीज़ें कम थी, तो अगर उस वक़्त ज़रूरत थी तो अभी तो ज़रूरत दर्जा अतम है, बदर्जा अतम है, तो अभी तो ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, तो अभी तो फिर मज़ीद और नबी आने चाहिए, तो फिर क्यों नहीं आ रहे। तो अब इसके ऊपर इनके जवाब के अंदर जनाब मुरब्बी अंसर रज़ा साहब ने जनाब पहले नंबर पे तो इनका जवाब दिया ही नहीं, पहले नंबर पे तो इनका जवाब दिया ही नहीं, इन्होंने जहमत ही गुआरा नहीं की और हल्का सा इधर टच दिया है। कहने लगे कि वो असल में तब्दीली आ जानी थी, तब्दीली आनी है, अभी तब्दीली आनी है, तब्दीली आ जाएगी, तब्दीली आने वाली है, तब्दीली लाने वाले हैं। वो क्या कि क्यों आनी थी तब्दीली इस वजह से आनी थी, वो अगर ये लोग मान लेते मिर्ज़ा साहब को तो तब्दीली आ जानी थी। तो जिन्होंने मान लिया तो उनके पास तब्दीली आ गई, तो जिन्होंने नहीं माना उधर तब्दीली नहीं आई। तो ये आगे जाके लोग मान लेंगे आगे। अभी देखिए अभी कौन सी क़यामत आ गई है, अभी तो क़यामत आनी है। तो ऐसा लोग मान लेंगे, जब मान लेंगे तो उस वक्त तब्दीली आ जाएगी। तो जिन लोगों ने मान लिया हुआ है उनके घरों में तब्दीलियां आ गई हैं, तो जिन्होंने नहीं माना तो उनके वहां तब्दीलियां नहीं आई। तो ये किस किस्म का जवाब इन्होंने दिया है, तो इसके ऊपर मुझे हंसी भी आई थी, लेकिन क्या करें कि मुरब्बी साहब का तर्ज बयान ही कुछ इस तरह का है। तो वो इन्होंने ये भी कहा कि अगर मिर्ज़ा साहब को मानोगे तो इनकलाब आएगा, तब्दीली आ जाएगी, तो ईमान भी कायम हो जाएगा, ईमान भी कायम हो जाएगा। तो आगे फिर इन्होंने ये भी कहा कि नए नबी की तलाश करने की क्या जरूरत है, नए नबी की तलाश करने की तो जरूरत ही कोई नहीं, जब एक आ गया तो उसको तस्लीम कर लो। एक आ गया यानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब, तो एक आ रहा है तो उसको मान लो, नए की इंतजार करने की क्या जरूरत है, पहले ही तुम्हारे पास एक है तो उसको मान लो। तो यही इतराज़ हमारा भी अहमदियों के पास और मुरब्बी अंसर रज़ा साहब के साथ है कि जनाब पहले जब आ गए थे खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर क्या ज़रूरत पेश आ गई आपको, क्या ज़रूरत पे उनको क्यों नहीं मान लिया आपने, उनको तस्लीम कर लेते ना। नए का क्यों इंतज़ार कर रहे थे आप, ने का क्यों इंतजार कर रहे थे, उनको मान लेते आप, लेकिन आपने उनको तस्लीम किया नहीं और जनाब उनके अक़वाल के ऊपर अमल किया नहीं। इसके अलावा 1 घंटा 15 मिनट 40 सेकंड के ऊपर 1 घंटा 15 मिनट
40 سیکنڈ کے اوپر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، جس میں مربی صاحب تمام مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں یہ دہریے ہیں، تمام مسلمان دہریے ہیں، اور یہ بات ہم آپ کو چونکہ آن دی ریکارڈ یہ ہم کر رہے ہیں اس کو، اور یہ لیے چلتے ہیں پیچھے 1 گھنٹہ 15 منٹ اور 40 سیکنڈ کے اوپر۔ اب فرمایا کہ اس کو کہو کہ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس تو ایک مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم صاحب، جس خدا کو آپ منہ زبانی مانتے ہیں نا، حقیقت میں آپ اس کو نہیں مانتے۔ اور میں یہ کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان احمدیوں کے علاوہ ہیں وہ سارے کے سارے اصل میں دہریے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے سن لیا کہ احمدیوں کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اصل میں دہریے ہیں۔ احمدیوں کے علاوہ جتنے مسلمان عوام کی بات نہیں کی، عوام الناس کی، کافروں کی، مشرکوں کی بات نہیں کر رہے، کہہ رہے احمدیوں کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں وہ دہریے ہیں، وہ دہریے ہیں۔ یہ کہنا تھا مربی انصر رضا صاحب کا کہ تمام مسلمان جو بھی مرزا صاحب کو نہیں مانتے، جماعت احمدیہ کو نہیں مانتے، تو وہ سارے دہریاں ہیں۔ یہی باتیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بھی کہا کرتے تھے، اور انہوں نے جا بجا گالیاں دے دے کر، بلکہ 1000 لعنتیں تک ڈالی ہیں علماء کے اوپر، لکھ لکھ کر، لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3، لعنت نمبر 5، 1000 لعنتیں، تو کہیں پہ 10 لاکھ لعنتیں علماء کرام کے اوپر۔ یہ مربی انصر رضا صاحب کو یہ تھوڑا سا ہم نے جناب ایک جواب دیا ہے، اور یہ جواب دینا ہماری مجبوری بن گئی تھی، کیونکہ براہ راست مربی انصر رضا صاحب نے احمدیہ ریڈیو کے اوپر ہدایت ریڈیو کو ایک چیلنج بھی کیا، اور نام لے کر، اور ہمیں بھی مخاطب کیا، اور ہمیں دعوت مناظرہ بھی دی۔ تو اس سلسلے میں یہ ضرورت تھی کہ ہم بھی ایک جوابی کارروائی کریں، اور ہم حق بجانب ہے، اور ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم جوابی کارروائی کریں اور جواب دیں، تاکہ دونوں جب آئینے دیکھے تو پھر فیصلہ کرنے کا جو ہے نا وہ ہمیں موقع مل سکے۔ جب حقیقت کا آئینہ دیکھیں گے دونوں طرفہ تو پھر بندے کو فیصلہ کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ دوستوں نے ہماری گفتگو سنی، اور مربی انصر رضا صاحب تک بھی یہ پہنچ جائے گی، سن لیں گے وہ اس کو، تو امید کرتے ہیں ہم کہ آپ انصر رضا صاحب اس کا جواب بھی دیں گے۔ اور آپ جو ہیٹ سپیچ کرتے ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں بڑی دنیا آپ کو سنتی ہے، اس قسم کی ہیٹ سپیچ نہ کیا کریں، اچھا نہیں لگتا، یہ آپ کی جماعت کے لیے بھی خطرہ ہے، آپ کی جماعت کے لیے بھی خطرہ ہے، اور آپ کو لوگ جو ہے نا پھر دیکھیں پہلے اتنی باتیں کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں آپ آ کے کریں گے ہر پروگرام میں، ایک پروگرام میں نہیں، ہر پروگرام میں آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو لوگ صاحب علم سمجھتے ہیں، تو آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ دوستو، اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔